دنیا میں جب کبھی بھی ذہین، بہادر اور قابل سپہ سالار اور بادشاہ کا ذکر ہوتا ہے تو نیپولین بوناپارٹ کا نام خود بخود ہمارے ذہنوں میں ابھر کر سامنے آتا ہے، کیونکہ فرانس کو نئی زندگی اور عروج بخشنے میں نیپولین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ عظیم فرانسیسی رہنما 15 اگست 1769 کو فرانس کے زیر تسلط علاقے کورسیکا میں پیدا ہوا۔ 11 بہن بھائیوں میں سے یہ چوتھے نمبر پر تھا۔ والد کا نام کارلو بوناپارٹ تھا، جس کے تعلقات فرانسیسی قابض حکومت سے اچھے تھے۔ شہر کے دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح نیپولین بھی اپنے باپ اور فرانسیسی حکومت سے نفرت کرتا تھا، اور وہ ان کا بہت بڑا مخالف اور ناقد بھی تھا۔ تاہم نیپولین کا باپ ایک سمجھدار شخص تھا، جس کی مسلسل محنت، کوشش اور خواہش پر نیپولین کو اس کی مرضی کے خلاف فرانس کے ایک فوجی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ 1779 میں نیپولین اپنے بڑے بھائی کے ساتھ فرانس آیا، جہاں پہ ابتدائی طور پر اس کو برگنڈی کے کالج آف اینٹن میں داخل ہوا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ایک اور فوجی اسکول یعنی کالج آف بربن میں بھیج دیا گیا۔ ابتدائی دنوں میں وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار رہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ جس کالج میں وہ پڑھ رہا تھا وہاں فرانس کے تمام امیر لوگوں کے بچے پڑھتے تھے۔ قدرتی طور پر نیپولین کا قد درمیانہ تھا، یعنی قریب کوئی 5 فٹ 7 انچ۔ اس کو فرانسیسی زبان بھی اچھی نہیں آتی تھی، اس کا لباس اور حلیہ بھی زیادہ اچھا نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک غریب کالونی، غریب علاقے اور غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس کو شدید قسم کے مذاق اور طنز کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے وہ کلاس میں اکثر خاموش اور لوگوں سے میل جول بھی کم ہی رکھتا تھا۔ تاہم تنہائی اور کمرے میں وہ اپنے مستقبل کے بڑے بڑے خواب دیکھتا تھا، خود کو ایک عظیم جرنیل، سپہ سالار اور فرانس کا بادشاہ تصور کرتا تھا، اور اپنے ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے وہ پڑھائی میں جی جان سے دلچسپی لیا کرتا تھا۔ 1785 میں نیپولین نے نہایت کامیابی سے اسی کالج سے گریجویشن مکمل کی اور فرانسیسی فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ ابتدائی طور پر اس کو سیکنڈ لیفٹیننٹ کا عہدہ دے کر فرانسیسی فوج کے توپ خانے کے ڈویژن میں تعینات کر دیا گیا۔ وہ اگرچہ وہ کمیشن حاصل کر چکا تھا، وہ فوج میں افسر بن چکا تھا، لیکن وہ ذہنی خلفشار کا شدید شکار تھا۔ اس کے اوپر ذہنی دباؤ تھا، کیونکہ وہ بہت جلد ترقی کرنا چاہتا تھا اور اپنی زندگی میں کچھ کر گزرنا چاہتا تھا، لیکن بظاہر ایسا کوئی موقع اس کے سامنے نہیں تھا جو اس کو تیزی سے اوپر لے کر جاتا۔ تاہم 1789 میں کچھ حالات ایسے پیدا ہونے شروع ہو گئے جنہوں نے آگے چل کر نیپولین اور اس کی ترقی کے لیے حالات کو بہتر کرنا شروع کر دیا۔ تاہم اسے ایک جھٹکا اس وقت اپنی زندگی میں محسوس کرنا پڑا جب 1792 اور 93 کے عرصے میں نیپولین اور اس کے خاندان کو کورسیکا میں فرانس کی حمایت کرنے کے جرم میں بے دخل کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس نے نیپولین بوناپارٹ کو فرانس کے قریب اور کورسیکا کے لوگوں سے دور کر دیا تھا۔ اس کی بے چین طبیعت اور جنگی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع اس وقت ملا جب 1790 اور 91 میں فرینچ ریولوشن میں رین آف ٹیرر یعنی خوف کے عالم کا آغاز ہوا۔ میکسیمیلین روبیسپیر، جو اس بغاوت کا روح رواں تھا، اس نے اپنے دشمنوں کو بہت اذیت ناک طریقے سے موت اور اموات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس عرصے کے دوران فرانس کے اندرونی حالات تو خراب ہوئے، تاہم سرحدی حالات بھی خراب ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ فرانس میں جاری بغاوت، اقتدار کی کشمکش اور کشت و خون نے فرانس کی سرحدوں کو بھی غیر محفوظ کر دیا تھا، اور فرانس کے ازلی دشمن برطانیہ، آسٹریا، روس مل کر فرانس پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تاہم جولائی 1793 میں ٹولون کے مقام پر اپنے ایک سینئر فوجی افسر کو نیپولین بوناپارٹ نے بہت زبردست مشورے دیے، جس سے برطانیہ کی یقینی فتح کو شکست میں بدل کر رکھ دیا۔ اس سے فرانس کا ساحلی علاقہ بھی محفوظ ہوا، اور اس سے نیپولین بوناپارٹ کے فوجی کیریئر کی شاندار کامیابیوں کا آغاز بھی ہوا، اور وہ بہت جلد لوگوں میں مقبول ہونے لگا۔ 1796 تک وہ محض 24 سال کی عمر میں ترقی کے زینے تیزی سے طے کرتے ہوئے فرانسیسی فوج میں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی پا چکا تھا۔ 1798 تک فرینچ ریولوشن کا زور کسی حد تک کمزور ہو چکا تھا، اور دوسری طرف اندرونی اور بیرونی حالات پر بھی نیپولین کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ 1798 میں اس نے منصوبہ بنایا اور اپنے سے میلوں دور واقع مصر پر حملے کے لیے فوج کشی کر دی۔ تاہم شروع میں اس کو تنقید کا سامنا رہا، لیکن اس نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے ازلی دشمن برطانیہ کی سپلائی لائن کو کاٹنا چاہتا تھا، کیونکہ ان دنوں ایسٹ انڈیا کمپنی برِ صغیر اور دنیا کے دوسرے حصوں سے لوٹ کا مال اپنے بحری جہازوں کے ذریعے یہاں سے لے کر جاتے تھے۔ نیپولین کے مصر پر حملے کے بعد انگریزوں کو معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا،
تاہم نیپولین کے لیے صورتحال یہاں کچھ زیادہ خوشگوار نہ رہی، کیونکہ اسی دوران برطانیہ کی نیول فورسز نے حملہ کر کے نیپولین کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا، جس کی وجہ سے نیپولین کو اپنا قیام مصر میں بڑھانا پڑا، اور اس دوران فرانس میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس کو کچھ عرصے بعد یعنی 1804 میں واپس فرانس کا رخ کرنا پڑا۔ 1804 میں جب نیپولین بوناپارٹ واپس فرانس میں آیا تو اس کا زبردست استقبال کیا گیا۔ اس کو ایک جنگی قومی ہیرو کے طور پر نہایت شاندار الفاظ میں، تقریبات میں اور اس طرح کے دوسرے طریقوں سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وہ عوام کا ایک ہر دل عزیز اور مقبول لیڈر تھا، اور اسی وجہ سے اس کو فرانس کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ 1804 سے لے کر 1811 تک اس نے نہایت کامیابی کے ساتھ فرانس میں حکومت کی، تاہم اس تمام عرصے کے دوران وہ اندرونی مسائل کے ساتھ ساتھ بیرونی جنگوں میں بھی مصروف رہا۔ وہ ایک جنگجو صلاحیت اور ذہن رکھنے والا شخص تھا، جس نے فرانس کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ فرانس کی معیشت کو بھی بہت بہتر کیا۔ وہ 1808 تک نہایت کامیاب بادشاہ اور جنگجو رہا، سپہ سالار رہا، تاہم 1808 کے بعد سے حالات آہستہ آہستہ اس کے خلاف ہونا شروع ہو گئے۔ حالات کو خراب کرنے میں جہاں پر بیرونی لوگوں کا ہاتھ تھا، وہاں کچھ نیپولین کے اپنے فیصلے بھی غلط ثابت ہوئے، کیونکہ 1808 تک تو وہ ایک کامیاب بادشاہ اور سپہ سالار تھا، تاہم اس نے اس دوران اپنے جنگی جنون میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کی، بلکہ بادشاہ بننے کے بعد اس نے اختیارات استعمال کرتے ہوئے بہت سے علاقوں کے ساتھ، بہت سی افواج کے ساتھ، بہت سے ملکوں کے ساتھ تنازعات پیدا کیے، اور جب چاہتا جہاں چاہتا وہ اپنی فوج لے کر حملہ ور ہو جاتا۔ ان تمام جنگوں کی وجہ سے فرانس کی معیشت پر سخت منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ بادشاہت کے بعد نیپولین نے اپنے ملک کے اندر گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اس طرح کے معاشی پالیسیاں بنائیں کہ جس کی وجہ سے عوام کے اوپر ٹیکسز کا ایک بھاری نظام یا عمل نافذ کر دیا گیا، جس سے اس کی مقبولیت میں نہایت تیزی سے کمی ہونے لگی۔ ملک کے اندر بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور فرانس کی معیشت بھی کمزور ہو گئی۔ نیپولین کے جنگی جنون نے یورپی ممالک کو بھی اس کے خلاف متحد کر دیا، جس میں سب سے اہم کردار برطانیہ اور اس کی بحری فوج کا تھا۔ 1812 میں نیپولین کو کچھ ایسی اطلاعات موصول ہوئیں کہ روس اور برطانیہ مل کر فرانس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ نیپولین نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سے پہلے ہی روس پر حملہ آور ہوگا، چنانچہ وہ اپنی فوج لے کر ماسکو یعنی روس کے دارالحکومت پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ دوسری طرف روسیوں کو نیپولین کی اطلاعات مل چکی تھی، چنانچہ جب وہ میلوں کا سفر طے کرنے کے بعد وہاں پہنچا تو جلے ہوئے بازار اور گلیاں ہی اس کا استقبال کر رہی تھی۔ نتیجتاً نیپولین کو ناکام ہو کر واپس فرانس جانا پڑا، تاہم اس دفعہ 8,50,000 سپاہی جنگ کے بجائے سرد موسم اور برف باری کا شکار ہو کر جان سے چلے گئے۔ نیپولین کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ دوسری اتنی بڑی فوج کی تعداد مر جانے سے اس کی فوجی طاقت آدھے سے بھی کم ہو کر رہ گئی۔ یہ ایک سنہری موقع تھا ان یورپی ممالک کے لیے کہ جو اس کے خلاف اتحاد بنا رہے تھے، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ عنقریب ہی نیپولین کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کریں۔ 1813 میں نیپولین نے سویڈن، روس اور بیلجیم کی مشترکہ افواج کے خلاف دی بیٹل آف لیپزگ میں حصہ لیا۔ اس جنگ کو دی بیٹل آف نیشن بھی کہا جاتا ہے۔ نیپولین نے بہترین جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، تاہم وہ اس دفعہ اس جنگ کو نہ جیت سکا۔ جنگ میں شکست ہوئی اور اس کو ایک معاہدے کے تحت ایلبا کی طرف فرار ہونا پڑا۔ وہ کچھ عرصہ ہی وہاں پر رہا، تاہم فروری 1815 میں وہ واپس فرانس پہنچ گیا۔ اگلے چند مہینے میں دوبارہ اس نے فوج کی قیادت سنبھالی، اپنی فوج کو منظم کیا اور اپنے خلاف بننے والے ایک بڑے فوجی اتحاد پر ضرب لگانے کے لیے بیلجیم کی فوجی مہم پر روانہ ہو گیا۔ پرشین اور برطانوی افواج نیپولین کے خلاف پہلے سے ہی بیلجیم میں خیمہ زن تھیں۔ نیپولین جب ان سے جنگ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچا تو ابتدائی جھڑپوں میں ہی اس نے پرشین فوجوں کو شکست دے دی، تاہم برطانوی افواج کے خلاف جب وہ واٹر لو کے مقام پر جنگ میں حصہ لے رہا تھا تو اس نے اپنی زندگی کے چند غلط ترین فوجی فیصلے کیے، جس کی وجہ سے وہ اپنے سے بھی کم تعداد میں برطانوی افواج سے شکست کھا گیا۔ یعنی یہ جنگ اور یہ شکست اس کی زندگی کی آخری جنگ ثابت ہوئی۔ جنگ کے بعد نیپولین کو گرفتار کر لیا گیا اور برطانیہ کے زیر اثر ایک دور جزیرے ہیلینا پر اس کو قید کر دیا گیا۔ یہ عظیم سپہ سالار 1815 سے لے کر 1821 تک یعنی 6 برس اس جزیرے پر قید رہا۔
اس دوران یہ بیمار ہوا، اس کو معدے کا کینسر بھی ہو گیا۔ اس نے بہت خواہش کا اظہار کیا کہ اس کو ایک دفعہ فرانس لے جایا جائے یا کم از کم مرنے کے بعد اس کو فرانس میں دفن کیا جائے، لیکن اس کی کوئی خواہش پوری نہ کی گئی، اور جب وہ 1821 میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی عمر محض 51 سال تھی۔ برطانیہ نے اس کی خواہش کا احترام نہ کیا بلکہ اس کو وہیں اسی جزیرے ہیلینا پر ہی دفن کر دیا گیا۔ بعد میں برطانوی حکومت اور فرانسیسی حکومت کے درمیان گفت و شنید ہوئی اور نیپولین بوناپارٹ کی باقیات کو اس جزیرے سے فرانس کے دارالحکومت پیرس منتقل کر دیا گیا۔ وہ آج بھی فرانس میں دفن ہے۔ لوگ اس کو قومی ہیرو اور عظیم سپہ سالار کے طور پہ جانتے ہیں اور فرانس میں اس کا بے حد احترام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انتہائی عقیدت بھی رکھتے ہیں۔